بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ ان دو آیات پر کل مختصر تشریح ہوئی تھی، کچھ فوائد باقی ہیں۔ هو الذی خلق لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، یعنی تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے نفع کے لیے ہیں۔ اب اس پر اشکال ہے کہ کچھ چیزیں تو نقصان دہ ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان میں کیا فائدہ ہے؟ تو جواب دیا، لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے نفع ہے دنیاوی کہ اپنے بدن کی طاقت حاصل کرو بغیر واسطے کے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا واسطے کے ساتھ کہ یہ جو زہریلی چیزیں ہیں ان میں کئی دوائیں بنتی ہیں تو یہ درمیان میں واسطہ بن جاتی ہیں، اور یا یہ ہے کہ اس میں دینی نفع ہے، دنیاوی نہیں۔ اور دینی نفع یہ ہے کہ ان سے استدلال کرو، آخرت کی لذتیں اور آخرت کی تکالیف کو ان پر قیاس کرو۔ آخرت میں جو لذتیں ہوں گی وہ دنیا کی لذتوں پر قیاس کر لو، اور آخرت کی جو تکلیفیں ہوں گی، اب اگر دنیا میں سانپ بچھو نہ ہوتے اور آگ وغیرہ نہ ہوتی اور کہا جاتا کہ جہنم میں آگ ہوگی، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، فلاں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ وہ کیسے عذاب ہوں گے؟ تو دنیا میں یہ چیزیں ظاہر کر دیں تاکہ وہ سمجھ آ سکیں۔ تو یہ ہے استدلال کرنا، یہ نفع ہے دینی نفع کہ اس سے استدلال کرو۔ لکم ما فی الارض جمیعا، یہاں سے اہل بدعت نے استدلال کیا اور ایک اصول نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں اشیاء میں، چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کے حلال ہونے کے بارے میں، جائز ہونے کے بارے میں شریعت کا حکم واضح ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شریعت میں حرام ہونے کا اور ناجائز ہونے کا حکم بالکل واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درمیان میں متشابہات یا مشتبہات جن کا حکم واضح صراحتاً موجود نہیں ہے۔ اب وہ چیزیں جن کا حکم واضح نہیں ہے ان کا حکم کیا ہوگا؟ تو یہ اہل بدعت کہتے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ وہ جائز ہیں، اباحت، اشیاء میں اصل اباحت ہے، اور دلیل یہ هو الذی خلق لکم، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، لہذا ان سب چیزوں میں وہ جائز، وہ کرنا جائز ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ جتنی بدعات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ منع تو نہیں ہے نا، اگر حکم نہیں ہے تو منع بھی نہیں ہے، اس لیے کرنا جائز ہے۔ تمام بدعات کرنا جائز ہے کیونکہ منع نہیں ہے، وہ یہ اصول نکالتے ہیں۔ حالانکہ یہ اصول اہل سنت والجماعت کا اتفاقی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف ہے کہ اصل چیزوں میں توقف ہے یا اباحت۔ توقف یعنی خاموشی، خاموش رہنا حتیٰ کہ حکم واضح ہو جائے، حتیٰ کہ اس کی جائز یا ناجائز ہونے کی دلیل سامنے آ جائے، اس وقت تک خاموش رہنا۔ تو اہل سنت کے ہاں اصل توقف ہے، خاموشی رہنا۔ جیسے حدیث میں بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو، کچھ حرام کی ہے ان کو حرام سمجھو، وما بینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، فاجتنبوا، ان سے بچ کر رہو، ان سے پیچھے پیچھے رہو، ان میں نہ پڑو۔ جیسے اس کی ایک مثال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے، ایک فصل ہوتی ہے، اس کی باڑ ہوتی ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ کی بھی ایک باڑ ہے، جو حرام چیزیں ہیں ان کے ارد گرد اللہ نے ایک باڑ لگا دی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ ورنہ اس گناہ کے اندر پڑ جاؤ گے، مشتبہ کام بھی نہ کرو ورنہ گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ تو مشتبہات سے بچنے کا حکم ہے، اصل اس میں توقف ہے۔ باقی اباحت تو وہ معتزلہ کے ہاں ہے۔ اور اگر مان بھی لیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے یعنی جائز ہونا ہے، تو پھر یہ اصول عبادات میں نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت میں ثابت نہ ہو اس کا کرنا جائز ہوگا، وہ عبادت ہوگی، عبادات میں نہیں ہے، بلکہ یہ اصول امور عادیہ میں ہے۔ عادی کام، جیسے یہ کپڑے ہم اس طرح کے پہنتے ہیں، ایسے کپڑے تو حضور کے دور میں نہیں تھے، ایسے یہ دریاں، یہ جتنے عادی کام ہیں عبادت سے ہٹ کر، امور عادیہ
ان میں اصل اباحت ہے۔ جب تک حلال یا حرام ہونے کا حکم واضح نہ ہو تو یہ جائز ہیں۔ یہ چیزیں، یہ گاڑیاں، یہ موٹر سائیکل، یہ جتنی آج کل ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزیں حضور کے دور میں نہیں تھیں، لیکن اب یہ جائز ہیں جب تک ان کی حرمت کا حکم واضح نہ ہو۔ کیوں جائز ہیں؟ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو یہ امور عادیہ ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جن کا مسلک ہے اہل سنت میں سے اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اور شریعت کے آنے سے پہلے تھا۔ جب شریعت آ گئی تو اب یہ حکم نہیں ہے، اب شریعت کو دیکھیں گے کہ اس نے حلال کہا ہے یا حرام کہا ہے، کیا حکم ہے۔ اب شریعت میں اس کا حکم دیکھیں گے۔ شریعت کی آنے سے پہلے یہ تھا کہ اصل اس میں اباحت ہے۔ اور یہ مولانا محمد طیب صاحب کوئٹہ والے یہ جواب دیتے ہیں، الزامی جواب، جو کہتے ہیں اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل کام کرنا جائز ہے، تو کہتے ہیں پھر تیرا قتل بھی جائز ہے۔ تیرا قتل تو قرآن میں منع تو نہیں ہے نا تمہیں قتل نہیں کرو، تو وہ بھی جائز ہے۔ پھر الزامی جواب یہ دیا۔ مولانا سرفراز خان صاحب سے وہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، کسی شاگرد نے، کہ کافر کے پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے تمہارے فائدے کے لیے، تو کافر کو پیدا کیوں کیا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا کافر کو مارو گے تو غازی بن جاؤ گے، کافر تمہیں مارے گا تو شہید بن جاؤ گے، یہ فائدہ ہے۔ تو کافر کو مارنے میں بھی، اس کے پیدا کرنے میں بھی فائدہ ہے۔ اور دوسرا جواب، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، تو یہاں ما سے مراد عام نہیں ہے، ہر چیز مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انعامات ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جیسے سورہ نحل آیت 53 میں ہے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو وہ ساری نعمتیں، اب یہاں سے سانپ بچھو وغیرہ نقصان دہ چیزیں نکل جائیں گی، اب اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرا کہ یہاں انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمت، هو الذی خلق لکم، یہ دوسری نعمت۔ تو انعامات کا ذکر ہے، اس وجہ سے ما فی الارض سے مراد انعامات ہی ہوں گے۔ باقی جمیعاً سارے کے سارے، تو معنی اس کا یہ ہے فاعتقدوا جمیعا من اللہ، یہ عقیدہ رکھو کہ یہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے دی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی، استوا اس کے معنی کئی آتے ہیں، ایک معنی غلبہ، بلندی، توجہ، بلوغت اور ارادہ، یہاں آخری معنی مراد ہے ارادہ کرنا۔ ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، یہاں ایک کال اشکال کیا تھا کہ یہاں اللہ نے پہلے زمین پیدا کی بعد میں آسمان، اور سورہ نازعات میں ہے کہ پہلے آسمان پیدا کیا اور بعد میں زمین پیدا کی، والارض بعد ذالک، زمین کو بعد میں پیدا کیا۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا، وہاں بعد مع کے معنی میں ہے، والارض بعد ذالک ای مع ذالک، اس کے ساتھ ہی، یعنی آسمان کے ساتھ ہی زمین پیدا کی، جیسے سورہ قلم آیت 13 میں ہے، عتل بعد ذالک زنیم، وہاں بعد بھی مع کے معنی میں ہے، یعنی ایک ساتھ۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بعد قبلوں کے معنی میں ہے، والارض بعد ذالک، زمین کو بعد میں پیدا کیا یعنی قبل ذالک، زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، جیسے سورہ انبیاء آیت 105 میں ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ لکھا من بعد الذکر، ذکر کے بعد، قرآن کے بعد، حالانکہ زبور قرآن کے بعد نہیں ہے، زبور قرآن سے پہلے تھی، من بعد الذکر ای قبل الذکر، قرآن سے پہلے زبور میں ہم نے یہ لکھا تھا، تو قبلو یہ بعد قبلو کے معنی میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کا ما قبل کے ساتھ ربط کہ پہلے مسئلہ توحید کا بیان تھا، اب خلافت کا بیان ہے، کیونکہ مسئلہ توحید کی تکمیل خلافت سے ہوتی ہے، مسئلہ توحید کی تکمیل خلافت سے ہوتی ہے کہ حاکم بھی اللہ ہی ہے، حلال حرام کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ اللہ فرشتوں سے جو مشورہ کر رہے ہیں، یہ مشورہ نہیں ہے، ان کے سامنے انسان کی فضیلت کا اظہار ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ذکر کی تو یہ مخلوق کی تعلیم کے لیے ہے کہ جب تم بھی کوئی اہم کام کرو تو پہلے مشورہ کر لیا کرو، تو مخلوق کی تعلیم کے لیے یہ بتایا۔ اس کے بعد پھر پورے واقعہ میں ایک انسان کا، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دوسرا شیطان کا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟
دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان غلطی مان لیتا ہے اور پھر معافی طلب کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی تو معافی مانگی، اور معافی کے الفاظ بھی اللہ سے سیکھے کہ کہیں معافی مانگنے میں پھر سے غلطی نہ ہو جائے، تو اللہ سے الفاظ سیکھے۔ فتلقى آدم، اللہ سے آدم علیہ السلام نے الفاظ سیکھے اور پھر توبہ کی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اور شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور پھر آگے سے حیل و حجت کرنے لگ جاتا ہے، آگے سے ضد بازی اور بحث شروع کر دیتا ہے، غلطی مانتا نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو یہاں خلافت پر ایک بحث ہے، دو بحثیں، ایک طریقہ شرعی طریقہ انتخاب کرنے کا، امیر کے انتخاب کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور دوسرا خلافت کی شرائط کیا ہیں۔ پہلی بات جیسے ابن کثیر میں ہے کہ امامت کے حصول کرنے کے 4 طریقے، یعنی خلافت کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ نص کے ذریعے خلافت آئے، حکم، نص مطلب صاف حکم ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ابوبکر صدیق کی ہے۔ کیوں؟ جب نماز ابوبکر صدیق پڑھائیں نبی علیہ السلام کے بعد تو پھر خلافت بھی ان کی ہوگی، یہ حکم بالکل واضح ہے۔ اور بھی اس طرح کی حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کی جتنی کھڑکیاں ہیں سب بند کر دو، سارے دروازے کھڑکیاں جو لوگوں کے گھروں میں کھلتے ہیں وہ بند کر دو سوائے ابوبکر کے، وہ باقی رہے۔ تو یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں خلافت ہوگی۔ اور ایک روایت پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک بڑھیا مسئلہ پوچھنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کل نہ ہوں تو ابوبکر سے جا کے پوچھنا۔ تو یہ سارے دلالت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دوسرا طریقہ کہ ایک خلیفہ دوسرے کو خلیفہ بنا جائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، بنا کر خلیفہ گئے تھے۔ نمبر 3 شورا بنا کر آدمی چلا جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا بنائی تھی 6 آدمیوں کی، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور انہوں نے حضرت عثمان کو اپنا امیر بنا دیا تھا۔ یہ 3۔ اور چوتھا طریقہ کہ اہل حل و عقد، اہل الرائے، وہ لوگ اپنا مشورہ کر کے کسی کو امیر بنا لیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ شورا نے مشورہ کیا تھا، اہل حل و عقد نے، اہل الرائے نے، سمجھدار لوگوں نے جو حکومت کے بارے میں سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، انہوں نے مشورہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تھا۔ آج کل جو طریقے ہیں یہ الیکشن کا طریقہ اور ہر ایک سے ووٹ کا طریقہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی کام ہو تو اس کام میں مشورہ ہر کسی سے نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کام کے ماہرین سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ کوئی مکان بنانا ہو تو وہاں انجینئروں سے مشورہ لیا جاتا ہے، وہاں موچیوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بھنگیوں چرسیوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ اس طرح جو بھی کام ہو تو اس کام کے جو ماہرین ہوتے ہیں، سمجھدار جاننے والے، ان سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے، جو ان سب چیزوں اور سب اداروں کی ماں ہے اور سب سے بڑا ادارہ ہے، تو اس کے لیے ہر ایک سے مشورہ اور ہر ایک سے ووٹ اور رائے لینا یہ سمجھ سے بالاتر چیز ہے۔ دوسرا طریقہ امیر کی شرائط، جیسے ابن کثیر میں ہے یجب ان یکون ذکرن، واجب ہے کہ وہ جو امیر ہے اور خلیفہ وہ مذکر ہو، وہ مرد ہو، عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ نمبر 2 آزاد ہو، غلام نہیں بن سکتا۔ نمبر 3 بالغ ہو۔ نمبر 4 عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ نمبر 5 مسلمان ہو، کافر نہیں امیر بن سکتا۔ نمبر 6 عدلاً، عادل ہو اور انصاف کرنے والا ہو، فاسق نہ ہو۔ نمبر آگے 1 2 3 4 5 6۔ نمبر 7 مجتہداً، مجتہد ہو یعنی قرآن و سنت کے اصول اور مسائل کو سمجھتا ہو۔ بصیراً، دیکھنے والا ہو، اندھا نہ ہو، اندھا امیر نہیں بن سکتا۔ اور خبیراً بالحروب و بالآراء، جنگوں اور رائے یعنی مشورے ان کو سمجھتا ہو، ان سے باخبر ہو، خبردار ہو۔ سلیم الاعضاء، اس کی اعضاء ٹھیک ہوں، لنگڑا لولا نہ ہو، اعضاء اس کے بالکل درست ہوں۔ اسی طرح قرطبی میں بھی ہے 11 شرائط امیر کی، عالمگیریہ میں بھی اسی طرح ہے۔ اور ایک روایت میں ائمتکم شفعاؤکم، تمہارے امام اور تمہارے حکمران تمہارے سفارشی ہیں۔ فانظروا بمن تشفعون، دیکھو کن کو تم اپنا شفیع بنا رہے ہو، کس کو اپنا سفارشی بنا رہے ہو۔
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ فرشتے کہنے لگے کیا تو بنا رہا ہے زمین میں جو فساد کرے گا؟ اب اس پر سوال، 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ کی بات پر، اللہ نے کہا میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں نے کہا تجعل فیہا، کیا تو بنائے گا؟ تو گویا فرشتے اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسرا اشکال کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی غیبت کی، ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے اور ان کی اولاد، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو یہ غیبت کی۔ تیسرا اشکال کہ انہوں نے اپنی تعریف کی، کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ تو اپنی تعریف کر رہے ہیں، تو اپنی تعریف کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک مسلک گزرا تھا حشریہ، وہ کہتے تھے فرشتے معصوم نہیں ہوتے، تو اسی سے استدلال کرتے ہیں دیکھو فرشتے ایک تو تکبر کر رہے ہیں، دوسرا غیبت کر رہے ہیں، تیسرا اعتراض کر رہے ہیں، تو وہ کیسے معصوم ہیں؟ تو انہوں نے اس سے استدلال، جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے جو کہا تجعل فیہا من یفسد، یہ اعتراض نہیں کیا بلکہ پوچھا تھا سمجھنے کے لیے، بھئی آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں سمجھائیں کہ وہ خلیفہ کیسے ہوگا، حالانکہ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ فساد کرے گا، کیوں جنوں نے بھی فساد کیا ہے وہ بھی فساد کرے گا، اور جن وہ بھی آگ سے بنے تو ان کے مادے میں بھی آگ ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی فساد کرے۔ اور خلیفہ کے لفظ سے بھی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو فیصلہ کرے، اور فیصلہ تب ہوتا ہے جب جھگڑے ہوں، تو اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جھگڑا کریں گے، تو یہ سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ بات کی تھی، اعتراض نہیں کیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم زیادہ لائق ہیں خلافت کے، یہ بتانے کے لیے کہا تھا کہ ہم زیادہ لائق ہیں، یہ زیادہ لائق نہیں ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ بتانے کے لیے تھا کہ حل بنو آدم مثل الجن فی الفساد ام لا، بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام بھی فساد میں جنوں کی طرح ہوگا یا نہیں، تو یہ سوال کیا تھا، اعتراض نہیں کیا تھا۔ دوسرا جو غیبت کی تو اس کا جواب یہ کہ غیبت نہیں کی، بلکہ انہوں نے 2 طرف ذکر کیے، بھئی ایک ہم ہیں تسبیح کرتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ وہ فساد کریں گے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون زیادہ خلافت کے مستحق ہے، کون زیادہ خلافت کے لائق ہے، ہم تسبیحیں بیان کر رہے ہیں اور وہ فساد کریں گے، تو یہ غیبت نہیں کی بلکہ 2 طرف ذکر کیے۔ اور تیسرے کا جواب اپنی تعریف نہیں کی کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد، یہ ہم اعتراض نہیں کر رہے بلکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک، ہم اعتراض نہیں کر رہے کہ آدم علیہ السلام کو آپ کیوں پیدا کرتے ہیں، بلکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فَإِن قِيلَ، یہ سوال جو اب کل ہو گیا تھا کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ فساد کریں گے، جواب یہ وہ غیب نہیں جانتے تھے بلکہ انہوں نے انسان کو جن پر قیاس کیا تھا، اور یہی اجتہاد ہے، اور اس میں اگر مجتہد غلطی کر جائے تو اس کو تب بھی ایک ثواب ملتا ہے، تو سب سے پہلے قیاس فرشتوں نے کیا تھا، ان کو ایک ثواب مل گیا، اور دوسرا جواب خلیفہ سے سمجھا تھا، اور تیسرا انسان کے مزاج سے کہ یہ عناصر 4 سے مرکب ہے، اور جس میں عناصر یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 سے انسان بنا ہے، اور جہاں عناصر زیادہ ہوں تو وہاں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔